السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ اب سے کچھ دیر پہلے سیالکوٹ میں عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین نے خطاب کیا ہے جلسہ عام سے، اور انہوں نے اس خطاب میں جہاں دیگر باتیں کی ہیں ایک خاص بات کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بہت تاکید سے اس بات کو دہرایا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ملک کے اندر بند کمروں میں، ملک کے باہر ایک سازش ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جان لی جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے کیونکہ اس ملک میں کبھی کسی طاقتور کو نہیں پکڑا جاتا، اگر میں زندہ نہ رہوں تو اس ویڈیو کو دیکھا جائے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے ایک ایک شخص کی نشاندہی کی ہے جو اس سازش میں ملوث ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا صاحب موجود ہیں، منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے امجد نیازی صاحب۔ جی شوکت پراچا صاحب، جہاں بہت دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بہت جو ہے تاکید کے ساتھ انہوں نے اس بات کو دہرایا بھی، اور ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے عمران خان صاحب نے جس میں ان تمام افراد کے نام شامل ہیں، انہوں نے لیے ہیں۔ اگر میں زندگی کی بازی ہار جاؤں، میں زندہ نہ رہوں تو اس ویڈیو کو دیکھا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسا بیان دینا، جب بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے لیے بات کی جا رہی ہے اس طرح کی، تو اس میں کیا حقیقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، سیدھی بات ہے کہ صادم چیئرمین پی ٹی آئی اپنے اس دباؤ کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں جو حکومت جانے کے بعد جس دباؤ کو لے کر وہ چل رہے تھے، اور آج اس میں ایک اور ایلیمنٹ انہوں نے ایڈ کر دیا کہ سازش کی بات وہ پہلے کرتے ہیں، حکومت گرانے کی بات وہ پہلے کرتے ہیں، لیکن آج یہ اضافہ کر دیا کہ میں نے ایک ویڈیو محفوظ جگہ پر رکھی ہے جس میں بقول ان کے کہ میں نے ان تمام لوگوں کے نام لیے ہیں جو میری حکومت گرانے کی سازش میں ملوث تھے۔ انہوں نے اس میں دو ایلیمنٹس بتائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو باہر بیٹھے لوگ سازش کر رہے تھے میں نے ان کا نام لیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بڑے زور دے کر کہا کہ میرے وطن میں بیٹھ کر جو میری حکومت گرانے کی سازش میں ملوث تھے میں نے ان کا بھی ایک ایک کا نام لیا ہے۔ ابھی مردان کے جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو میرے خلاف سازش میں ملوث تھا میرے دل پر ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے، لہذا اگر وہ ویڈیو ریکارڈ واقعی کرا چکے ہیں تو جو وہ بات کر رہے ہیں، جہاں سیاسی جلسوں میں وہ نام نہیں لے رہے لیکن وہ انڈائریکٹ بات کرتے ہیں، کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی میر صادق کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مقامی جو تھے کولیبوریٹر یعنی سازش کرنے والے وہ ساتھ ملے تھے، تو پھر وہ جن لوگوں کا ابھی نام نہیں لیتے کہ ایک ایک میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، وہ یقیناً انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو میں ان کے نام لے دیے ہیں۔ دوسرا جو پریشر ٹیکٹک کی انہوں نے بات کی عدلیہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا خطرہ تھا، رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں، حالانکہ عدالت نے خود واضح کیا کہ 12 بجے اس لیے عدالتیں کھلیں کیونکہ ہم آئین پر عمل درآمد، آئین کے تحفظ، آئین کو برقرار رکھنے کا حلف لیا ہوا ہے، تو ہم صرف اس لیے 12 بجے یا رات کے 3 بجے یا رات کے 5 بجے ہم جو ہے وہ آئیں گے، آئین کے تحفظ کا ہم نے حلف لیا ہے۔ تو یہ بھی جو ان کا دباؤ ہے اداروں پہ وہ بھی برقرار تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ان لوگوں کا نام تو نہیں لیا جن کا وہ کہتے ہیں سازش میں ملوث تھے، لیکن یہ کہہ گئے کہ میرے وطن کے اندر جو اس سازش میں ملوث تھے اس ویڈیو میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، ہم تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے، اور اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو میں نے وہ ویڈیو محفوظ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ پوری قوم پھر سنے میں جن کے نام لے رہا ہوں۔ یہ خاصی خطرناک بات کی ہے، خاصا اس کا کانسیکوینس ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے جیسے وہ ڈاکٹر رضوان کے بارے میں کہہ گئے کہ جی ان کو چیف منسٹر پنجاب حمدہ شہباز نے شدید دباؤ میں رکھا ہوا تھا اس لیے ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر ایک اور افسر کے بارے میں انہوں نے کہا، ندیم اختر انہوں نے نام لیا کہ وہ بھی دباؤ میں ہیں اور ان کو بھی کل ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے، نون لیگ کے رہنما۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، سازش کے بعد اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ
ان کو جو مارنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیا اور اس میں سب کے نام لے لیے انہوں نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا سیریس الزام ہے یہ, اور اگر ایسا ہے تو حکومت اس معاملے کو روکنے کے لیے کیا کرے گی؟ آپ پہلی بات تو یہ میں آپ کی تصحیح کر دوں, میں نون لیگ کا رہنما نہیں ہوں. میں نے پچھلا الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا. ٹھیک. صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ الیگیشن جو ہے یہ بہت سیریس ہیں, بہت سنجیدہ ہے. اس ماحول میں جس وقت عمران خان صاحب نے حکومت کے چھوڑتے ہی کیمپین شروع کر دی اور وہ میدان میں آ گئے اور کس طریقے سے جو ہے وہ کراؤڈ پل کرنا شروع کیا, کیونکہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مومنٹم ابھی تک برقرار ہے. ایسی سینیریو میں, ایسی سچویشنز میں جس وقت ان کا آلریڈی ایک بیانیہ امریکہ کے حوالے سے وہ سیل ہو گیا ہے اور لوگوں نے یقین کر لیا ہے, اس سچویشن میں یہ ایلیگیشن جو ہے اس کو ایک تو یہ سمپتیز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بڑھائے گا, دوسرا اس سے لوگوں میں جوش پیدا ہوگا, تیسرا یہ ایلیگیشن اور اس قسم کی ویڈیو جس کا خان صاحب نے ذکر کیا ہے وہ عمران خان صاحب اگر 20 کو کوئی لانگ مارچ یا کوئی اس قسم کا لائے عمل جس کے تیاری کے لیے سارے جلسے ہو رہے ہیں اس کا اعلان کرتے ہیں تو اس کی تعداد میں اضافے کا باعث بنے گا, اور اسٹیٹ اور حکومت پہ بھی ایک خاص قسم کی ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ ان کو ہر طرح کی سیکورٹی اور ہر قسم کے معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ انہیں انشور کرنے پڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, مولانا صاحب کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے یہ اسٹیٹمنٹ. اٹ از ناٹ, اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن لائٹلی ایٹ آل. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا جس کا مطالبہ خان صاحب کر رہے ہیں اپنے ہر جلسے میں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جلدی سے کروا دیے جائیں, کیا ان کی یہ بات مان لی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو 20 کا جو اعلان کرتے ہیں خان صاحب اور وہ کتنا فورسفل ہوگا اور اس میں جو اس کا عملی شکل ہوگی اس میں کتنی شدت ہوگی, یہ الیکشن کے جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ منیزر جہانگیر بھی موجود ہیں. شیخ صاحب آپ سے مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. منیزر جہانگیر, آج کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کھل کے کہہ دیا کہ میرے خلاف جو سازش کر رہے ہیں, مجھے مارنے کی جو بات کر رہے ہیں, ان کے سب کے نام ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے انہوں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ اس کی ٹائمنگ اس بیان کی؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ اندیا دیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں جی غالباً ہمارا اس وقت رابطہ منیزر جہانگیر سے مکمل طور پر بحال نہیں, ہم کوشش کریں گے ان سے بات کر سکیں. جی شوکت پراجا صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی شوکت پراجا جی, ہم بات کر رہے ہیں آج خان صاحب نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرانے کی بات کی ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے جس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کے نام لیے ہیں اور اس ویڈیو کو محفوظ کر دیا ہے جو ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر ان کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے. جی شوکت پراجا صاحب, آپ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان نے یہ بیان دیا ہے, اس کے بعد وہ ہر روز ایک جلسہ کر رہے ہیں پاکستان کے کسی نہ کسی شہر میں, تو جب لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے تو پبلک ان کے ساتھ دینے کے لیے اسی طرح سے موجود ہوگی جس طرح سے ہم ان کے جلسوں میں رش دیکھ رہے ہیں؟ جو بات کی ہے اس سے قبل بھی یہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن آج انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اور ان کو جان سے مارنے کی جو سازش کی جا رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر ملک کے باہر اس سازش کو انہوں نے بے نقاب کرنے کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور اس ویڈیو میں تمام انہوں نے نام لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو قوم کے سامنے یہ ویڈیو آئے گی اور اس میں سب چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں اور اس ویڈیو کو انہوں نے محفوظ بھی کر لیا ہے. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیزر جہانگیر, آپ سے بات کریں گے اس بیان کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیا اور اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے. خان صاحب اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے, کیا ہماری اس وقت جو حکومت ہے ان کو تحفظ فراہم نہیں کر پا رہی جو انہوں نے یہ اقدام لیا؟ دیکھیے, حکومت تو ایک طرف, مگر وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم کو پاکستان کے اندر مگر کہیں بھی دنیا میں بھی, نہ صرف پاکستان کے اندر مگر دنیا بھر کے اندر اسپیشل سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے, ریاست کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے. تو اگر ان کو خدشہ ہے کہ کوئی ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرے گا تو ان کو یہ بات آ کے کہہ دینی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا
کہ جب سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ ملک واپس آئی تھیں تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب ان کے اوپر بم دھماکہ ہوا تھا 18 اکتوبر کو. اسی دن انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ اپنا خدشات جو تھے وہ ظاہر کیے تھے اور کہا تھا کہ کن لوگوں کے اوپر ان کو شک ہے کہ وہ ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ پھر طالبان اے گروپ بی یا سی گروپ کو بلیم نہ کریے گا, ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں میں ان سے مخاطب ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ وہ لوگ ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے فالوورز بھی جاننا چاہیں گے اور عوام بھی جاننا چاہے گی کہ وہ لوگ کون ہیں. تو اگر وہ اس کو اوارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے نام سامنے لانے چاہیے اور ظاہر کرنے چاہیے تاکہ یہ ان کے لیے ایک سب سے بہترین سیکیورٹی یہی ہوگی کہ وہ ان کو ایکسپوز کریں تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کون کیا ارادہ رکھتا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو اس چیز کو اگر وہ سیریسلی لیتے ہیں تو ان کو یہ عام کر دینی چاہیے, بات پریس کانفرنس کرنی چاہیے, لوگ ان کی بات سنتے ہیں. ادارے جو ہیں ریاست جو ہے وہ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کے لوگ ہیں وہ ایک حد تک ان کی پروٹیکشن چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, تو یقیناً وہ ان کو ایز اے سابق وزیر اعظم ان کو وہ تحفظ دیں گے. صحیح. شیخ وقاص صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ وقاص صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے شوکت پراچا صاحب جس طرح سے منظر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے, اگر اس بات میں حقیقت ہے تو آپ جو ہے یہ تمام تر معاملات جو ہیں ایسے لوگوں سے بیان کریں جہاں پر یہ بات ریکارڈ پر آ سکے, جیسا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کا بھی واقعہ بیان کیا کہ جب ان کو ایسا لگا کہ ان کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے تو انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کے تمام تر معاملہ بیان کر دیا تھا. جی, پریس کانفرنس میں بھی معاملہ بیان کیا تھا, انہوں نے ایک ای میل بھی بھیجا تھا, مارک سیگل نے سے بات چیت والی ای میل بڑی مشہور ہوئی اور اس میں بھی کچھ نام لکھے ہوئے تھے. لیکن عمران خان کی بات کرتے ہیں. عمران خان یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا وہ ایک سازش تھی, ان کی حکومت گرائی گئی. اب وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اب ان کو جان سے مارنے کی سازش ہو چکی ہے, لیکن وہ کدھر بات کریں, پتہ نہیں وہ کنوٹیشن کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سازش کر رہا ہے ان کو مارنے کی. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو وہ نام نہیں لے رہے, لیکن ایک ویڈیو جو ریکارڈ کروائی ہے وہ اس ویڈیو میں انہوں نے ایک بقول عمران خان کے ابھی جو انہوں نے بات کی سیالکوٹ جلسے میں کھڑے ہو کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی حکومت گرانے کی, میں نے ایک بندے کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں اور وہ ویڈیو محفوظ ہو چکی ہے. باقی حکومت گرانے کی جو سازش کے بارے سے بڑھ کر آج جان کی مارنے کی سازش کی جو بات کر گئے, اس کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے مجھے کون کون مارنا چاہ رہا ہے, لیکن حکومت گرانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک بیٹھ کر سازش ہوئی, جو سازش میں ملوث تھے, اور یقیناً وہ اس حوالے سے میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر بیرون ملک بیٹھ کر حکومت گرانے کی سازش کی تھی. تو یہ جو ویڈیو کی بات کر رہے ہیں جو محفوظ ہوئی ہے اور جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سازش کرنے والا ایک جو ہے وہ میرے دل پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے, تو اس ویڈیو میں بجائے اس کے کہ وہ ایک جنرل بات کریں کہ سازش ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر اس شخص کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں جنہوں نے میری حکومت گرانے کی سازش کی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے محفوظ کر لی کیونکہ یہ مجھے جان سے مارنا چاہ رہے ہیں, مجھے جان سے مارنے کی سازش ہو رہی ہے. جب خدا نہ خواستہ, ہم تو یہی کہیں گے, میں دوبارہ کہوں گا, اگر کچھ ایسا ہو گیا تو وہ ویڈیو پھر پوری قوم سنے کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش کس نے کی تھی. ادروائز بھی جو باتیں آج انہوں نے جلسے میں کی وہی عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے وہی بات کی کہ مقصود چپڑاسی کو جو تحقیقات کر رہے تھے وہ ان کو پروٹیکشن نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ جی پھر بڑے لوگ اگر قانون کے تابع نہیں ہیں تو پھر جیلوں سے سب کو نکال دیں, وہ غریب جو چوری کرتا ہے جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, تو کیا جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے اس کے لیے چوری کرنا جائز ہے؟ اگر اس طرح کی جو ہم کہتے ہیں نا
یہ جو اشتعال انگیزی ہوتی ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لہذا قانون کے تحت اگر کوئی بڑا نہیں آ رہا تو اس کو لایا جانا چاہیے، یقیناً اس کو آنا چاہیے، لیکن چوری ہے، ڈکیٹی ہے، مرڈر ہے، یہ چیزیں کسی معاشرے میں جائز نہیں ہوتی، اور عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، پاکستان میں قانون برابر نہیں ہے۔ یہ وہ تقاریر ہیں جو 2014 سے ہم سنتے تھے، پھر حکومت میں آئے، پھر بھی وہی باتیں تھیں، آج حکومت سے نکل کر جب دوبارہ اپوزیشن میں آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت صحیح جا رہی تھی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ میری یہ جو فیبرری مارچ اپریل کے جو فگرز آئے ہیں، 2004 کے بعد پاکستان کا جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے وہ سب سے زیادہ بنا ہے، یعنی 2014 سے 2022 کے درمیان جتنی انڈسٹریل پروڈکشن تھی، پروبیبلی ان کا خیال ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس سال کے جو فگرز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی ترقی کے ٹریک پہ آ گیا تھا، لیکن یہ حکومت سازش کے ذریعے گرائی گئی، اور اب جو حکومت آئی ہے اس کے حوالے سے وہ جو کچھ وہ پہلے کہتے رہے ہیں، ایگزیکٹلی بلاول بھٹو زرداری امریکہ جا رہے ہیں، انہوں نے اس پہ بھی تنقید کر دی۔ بالکل جی، بہت شکریہ شوکت پراچا، ہمیں تفصیل سے بتا بھی رہے تھے، اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے۔ منیزر جہانگیر آپ کا بھی بہت شکریہ، شیخ وقاص اکرم بھی شریک گفتگو تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ خان صاحب نے آج سیالکوٹ کے جلسے میں ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کے تمام کے انہوں نے نام ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرا دیے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے جن لوگوں نے سازش کی اور جو لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملک کے باہر، کمروں کے اندر اور ملک کے اندر ان کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے وہ جانتے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ ان تمام افراد کے نام ان کے دل پر تحریر ہیں، لیکن آج کے جلسے میں خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے اور اپنے خلاف سازش کرنے والوں کے نام اس میں لے لیے ہیں اور اب وہ ویڈیو محفوظ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے آج کے 7 بجے